اور آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ پہلے دو عقیدوں کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے. ہاں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ساتھ شرک کرتے تھے. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے تھے، تبھی تو ان کو مشرک کہتے ہیں. مشرک کہتے ہی اسی کو جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے ساتھ غیر کو بھی جوڑتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق اور امین کسی درجے میں مان لیتے تھے اور اپنی نجی مجلسوں میں مانتے تھے کہ ہے تو سچا، لیکن کیا کرے سچائی کو ڈکلیئر کر دیا تو پھر ہمیں چودھری کون مانے گا، ہمیں سردار کون مانے گا، ہمیں ان کے آگے غلام بن کے بیٹھنا پڑے گا. تو کسی درجے میں آپ کی صداقت کو بھی مانتے ہیں، لیکن عقیدہ آخرت میں پھپتیاں اڑاتے تھے کہ یار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. یار یہ محمد یہ بات تو بالکل عقل کے خلاف بات کر، کیسے زندہ ہو، مر گئے تو مر گئے، کیسے زندہ ہو. پھر بوسیدہ ہڈیاں اٹھا کے لا کے دکھاتے ہیں اور یہ کہہ دی یہ بھربھری ہڈیاں، یہ اس میں کہاں سے جان پیدا ہوگی، یہ کھوپڑی اس میں جان کہاں سے پیدا ہوگی. آ کے مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے آپ سے جو بحث و تمیز کرتے. لیکن آپ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے ان بے جان ہڈیوں میں جان پیدا کر دے. اس لیے قرآن کریم نے جا بجا اس عقیدے پر بہت زور لگایا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الزامی سوال بھی اٹھایا اور کہا کہ بتاؤ تم جب کچھ بھی نہیں تھے تب میں نے تمہیں بنا دیا. وہ پروسیس زیادہ مشکل تھا، اس کو تو مانتے ہو نا؟ ہاں جی مانتے ہیں، واقعی ہم کچھ نہیں تو اللہ نے ہمیں بنا دیا. ہم آج جو ہے وہ عتبہ شیب ابو جہل ولید مغیرہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. فرمایا کہ جب آپ دوبارہ مار دیں گے، مارنے کے بعد تو تمہارے یہ سارے اعضاء موجود ہیں. پہلے تو تھا ہی کچھ نہیں، تو را میٹیریل بھی نہیں تھا، تو اس کو ہم نے را میٹیریل بنا کے تمہیں کھڑا کر دیا اور اب تو تمہارا سب کچھ موجود ہے. اس کو اسمبل ہی کرنا ہے، تو اسمبل کرنا تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہے. تو اللہ نے قرآن کریم اس انداز سے بھی ثابت کرنے کی کوشش فرمائی کہ ان کی کھوپڑی میں بات پڑ جائے، یہ سمجھ جائے. تو عقیدہ آخر چونکہ بہت بنیادی عقیدہ تھا، اور اس پر جب انہوں نے شبہات اٹھائے اور کہا کہ بھائی مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، پاسبل نہیں ہے. اور پھر اللہ میاں کو جو ہے وہ آخرت سے کوئی تعلق نہیں، وہ جزت سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھا کے مضمون کو ذکر کیا. 5 چیزوں کی قسم کھائی. والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، 10 راتوں کی قسم کھائی. والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی قسم کھائی. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ ڈھل جائے. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 چیزوں کی قسم کھائی. 5 چیزوں کی قسم اس لیے کھائی، مفسر فرماتے ہیں 5 کا عدد اس لیے متعین فرمایا کہ اصل میں 5 کے عدد کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ فنا نہیں ہوتا، یہ عدد فنا نہیں ہوتا. 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کرتے جاؤ تو 5 اس رقم کے اندر رہتے ہی رہتا ہے. 5 کو 5 سے ضرب دے 25 ہو گیا، 5 موجود. 25 کو 5 سے ملٹیپلائی کرو 125، اس کے اندر 5 موجود. لہذا ملین اور ٹریلین تک بھی چلے جائے، 5 اس کے اندر چلتا جائے گا. تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ ارکان اسلام بھی 5 ہیں. اس کا مطلب یہ 5 ارکان مرتے دم تک آپ کے ساتھ لگے، آپ کے ایمان و عقیدہ کا حصہ ہے. جو اس پہ قائم رہے گا تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرخرو ہوگا. اگر کسی ایک رکن کا بھی انکار کیا اور 5 اگر قائم نہ رہا، 4 رہ گیا، ایک کا انکار کر دیا، تو پھر آپ پہ ایمان نہیں، کفر ہے. تو 5 کا عدد. تو 5 چیزوں کی قسم کھا کے بتا دیا کہ یہ جو حقیقت عقیدہ آخرت کی، یہ بالکل ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے. اس کے اندر کسی کا کوئی تخلف نہیں ہے. تم یہ سوچے کہ یہ نہیں ہے یا کوئی نہیں، آج ہے کل نہیں ہے، نہیں، یہ بالکل ہمیشہ بالکل ڈیفینیٹ ہونے والا ہے. اور ہمیشہ عقیدہ اپنے پکے پلے باندھ لو. اس لیے 5 چیزوں کی قسم کھائی. اور والفجر، سب سے پہلے فجر کی قسم کھائی. اب فجر سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد صبح کا وقت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے وقت کی قسم کھائی ہے. صبح کے وقت کی قسم اس لیے کھائی کہ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ صبح کے وقت کے بعد دن شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ایک رات ہوتی ہے. رات بالکل ایک سناٹا ہے، ایک اندھیرا ہے، اور اندھیرے کے بعد اب صبح کی پو پھوٹتی ہے، اور صبح کا انتشار اور سویرا آ جاتا ہے. چڑیاں چہچہانے لگتی ہیں، لوگ جابوں پہ نکلنے لگتے ہیں، کسان اپنے کاموں پہ نکلتے ہیں. ایک ہنگامہ جو کارخانے زندگی کو شروع ہو جاتا ہے.
بس بالکل اسی طریقے سے کہ یہ دنیا کا عالم، اس کے اوپر موت طاری ہوگی، اور موت طاری ہوگی بمنزلہ ایک بالکل اندھیری رات کے. اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر اسی طریقے سے میدان حشر قائم ہو جائے گا، اور ایک انتشار کا عالم ہوگا، اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے. جیسے فجر کے اندر تم یہ معاملہ دیکھتے ہو کہ فجر سے پہلے اندھیرے اور سناٹے کے اندر پوری دنیا سو رہی ہے، ایسے پہلا سور پھونکا جائے گا، سب پر موت طاری ہو جائے گی. دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب اٹھ کے بیٹھ جائیں گے اور اللہ کے سامنے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم کو جمع کرے گا، نہیں، وہ دن ہے. فجر کی قسم کھاتے ہیں، یہ ایک نذیر ہے کہ فجر کے وقت سے پہلے کیا صورتحال ہوتی ہے، فجر کے وقت کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. صورتحال کو دیکھو، یہی صورتحال ایک وائڈ اینگل کے اندر یہ صورتحال بننے والی ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری جب دھرتی کے اوپر موت طاری کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب ایک دم حیات ملے گی اور سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے. اس لیے فجر کی قسم کھائی، اس لیے کہا فجر سے بعد فجر کا وقت ہے.